السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسر احمد راجہ صاحب اور یہ اپنے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب اور ان کی جو گینگ ہے، یہ بیسیکلی یہ سوچتی ہے کہ یہ جو ہے اسلام کے ٹھیکیدار بن کے رکھے ہے، کس کو کافر بولنا ہے کس کو مشرک بولنا ہے یہ ڈیسائیڈ کریں گے یا امت ڈیسائیڈ کرے گی۔ حالانکہ ان کا خود کا حال یہ ہے کہ یہ چائلڈ میرج کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ سیکس سلیوری کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چائلڈ میرج کی ہے، چائلڈ میرج کی اسلام میں بالکل اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سیکس سلیوری کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں نہیں آپ جو ہے سلیوز کے ساتھ بنا شادی کے جو ہے سیکس آپ کر سکتے ہیں۔ تو بھائی اگر میں بنا شادی کے سلیو کے ساتھ سیکس کر سکتا تو میں سلیوز بائی بھی کر سکتا ہوں، اور میں سلیوز خرید بھی سکتا ہوں، سلیوز میں بیچ بھی سکتا ہوں۔ تو خود کا یہ حال ہے کہ یہ ایسی چیز جو ہے منسوب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جسٹ بیکاز بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے دوسروں کو تو اتنا کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ سیکولرزم پروموٹ کر رہا ہے، اور گاندھیزم پروموٹ ہو رہا ہے، گاندھیزم، ٹھیک ہے۔ آپ ورڈ دیکھو، گاندھیزم، پروپاگینڈا کا ایک اس کو کہتے ہیں نا لمٹ ہوتا ہے۔ گاندھیزم پروموٹ ہو رہا ہے بھائی، گاندھیزم، بولے ٹھیک ہے۔ تو بھائی تمہارے حساب سے تو پھر ہم لوگ کو یہ کہنا چاہیے کہ کیسرزم جو ہے پروموٹ ہو رہا ہے، یا پھر واجدزم جو ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گاندھی صاحب جو ہے قادیانی کی تکفیر کیوں نہیں کرتے؟ بھائی گاندھی صاحب تکفیر کے قائل ہی نہیں ہیں۔ گاندھی صاحب جو ہے وہ کرسچنز کی بھی تکفیر نہیں کرتے، وہ ہندو کی بھی تکفیر نہیں کرتے، وہ مسلمانوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے، وہ مسلمانوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے جو مزار جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مسلمانوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے جن کے بڑے بزرگ جو ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھا کے گئے ہیں، یا پھر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھا کے گئے ہیں۔ یہ وہ بزرگوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے۔ ہاں ان چیزوں کو جو ہے وہ کفر ضرور مانتے ہیں، ان چیزوں کو وہ شرک ضرور مانتے ہیں۔ ابھی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کفر اور شرک کر دیتا ہے تو کیا وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو بریلوی جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ کافر ہو گئے، یا تو ان کا عمل جو ہے استغاثہ والا وہ شرک ہے، شرک نہیں ہے۔ تو پہلے ہم لوگ اس پر بات کر دیتے ہیں نا کہ شرک ہے کیا اور شرک کیا نہیں ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا توحید ہے یا شرک ہے؟ آپ بولو گے توحید ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس پر بات ہوگی کہ غیر اللہ سے مانگنا توحید ہے کہ نہیں، اس پر بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات اگر آپ بولتے شرک ہے تو پھر آپ تکفیر کیوں نہیں کرتے بریلیوں کی؟ آپ شیعوں کی تکفیر کیوں نہیں کرتے؟ جو دیوبندی اس طرح کے جو عقائد و نظریات رکھتے ہیں کہ آپ غیر اللہ سے بھی مانگ سکتے ہو، جائز طریقے سے سینے کا فیض یہ کر سکتے ہو، ان کی تکفیر آپ کیوں نہیں کرتے؟ ان کی تکفیر آپ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے بھائی، وہ آپ کو پیٹ دیں گے۔ اگر ان کی تکفیر آپ کرو گے نا وہ آپ کو پیٹ دیں گے۔ آپ قادیانی کو تکفیر اس لیے کرتے ہو کہ ان کی تعداد کم ہے، اس لیے ان کو آپ پرسیکیوٹ بھی کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ ان کا کفر اپنی جگہ، میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ وہ کفر نہیں کرتے، وہ بالکل کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی بھی آدمی کو کافر بولنے سے پہلے جیسے ہم لوگ کا یہی اصول ہے کہ اتمام حجت ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور گاندھی صاحب اگر ان کو کافر نہیں بول رہے تو اس میں کیا آپ کا جا رہا ہے؟ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ امت نے جب اجماع کر، بھائی امت ہوتی کون ہے بھائی؟ کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے یا کسی کو اسلام سے نکالنے کے لیے امت ہوتی کون ہے؟ کسی کو کافر بولنے کے لیے امت کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے بھائی، اسلام کے اوپر امت کا کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، وی آر ہیئر ٹو ورشپ اللہ، وی آر ہیئر ناٹ ٹو ورشپ امت، ٹھیک ہے۔ ارے یہ امت کا تو یہ حال ہے کہ امت کی میجورٹی آف پیپل جو ہے نماز نہیں پڑھتے 5 وقت، زکوٰۃ نہیں دیتے، کتنے سارے لوگ حرام خوری میں ملوث ہیں، یہ حال ہے امت کا بھی، ٹھیک ہے۔ وہ امت کی میں عبادت کروں گا کیا؟ وہ جو خیر امت والی آیت ہے وہ صحابہ کے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ یہ امت جو ہے 73 فرقوں میں جو بڑھ گئی ہے ایک دوسرے، یہی تو مسئلہ تکفیر تو یہی چیز ہے نا۔ آپ میرے کو بتاؤ، ایک حدیث بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں انہوں نے تکفیر کی اجازت دی ہے آپ کو۔ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے، آپ اپنی اتھارٹی کو بریچ کر رہے ہو،
ٹھیک ہے، آپ کو تکفیر کرنے کی تو اتھارٹی ہی نہیں ہے نا. اور تکفیر کر کے آپ کیا کر لو گے؟ کسی بھی چیز کا پرسیکیوشن جو ہوتا ہے نا وہ تکفیر کے بعد ہوتا ہے. قادیانی کو پرسیکیوٹ جو کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی تکفیر ہو گئی. ٹھیک ہے، انجینئر محمد علی مرزا پہ 5 قاتلانہ حملہ اسی لیے ہوا ہے کیونکہ جو لوگ قاتلانہ حملہ کرتے تھے، انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے قاتلانہ، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ گستاخ رسول ہے. تو اگر آج کے ڈیٹ میں کسی کو پرسیکیوٹ کرنا ہے تو اس کی تکفیر کر دو. ٹھیک ہے، لوگ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ڈاگ وسلنگ. تو یہ جو ہے قادیانی کو تکفیر کر کے ان کی ڈاگ وسلنگ تو کی، ارے بھائی اوور کفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو بتاؤ قرآن سے کہ بھیا آپ کفر کر رہے ہو. ان کی تکفیر کرنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا میرے کو بتاؤ نا. ان کو تم بولے کہ تم کافر ہو اور تم جو ہے اب تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں بول سکتے. بھائی تم اس کو اور پاورفل بنا رہے ہو. وہ اسی بیسس پہ اسائلم لے لیا ہے. ٹھیک ہے، اسی بیسس پہ وہ اسائلم لے لیا. اب جو چیز تم روکنا چاہ رہے تو وہ اور بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو تم نے ہی موقع دیا ہے نا، تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر کچھ لوگ بیوقوفی کرنا چاہ رہے تھے تو کرنے دیتے. اتنے سارے لوگ تو بیوقوفی کرتے ہیں یہاں پر. ایک جو ہے یہ کیا بولتے ہیں، بس ان کی تکفیر تم اس لیے نہیں کرتے نا کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور تم اس کو پرسیکیوٹ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار تم جو ہے ریلیجیس فینیٹزم سے نا پنگا لینا نہیں چاہتے، ورنہ پکڑ کے نا تم کو دھو دے گی. تم ایک چیز بولو نا کسی بھی ریلیجیس فینیٹکس کے بارے میں، تم کیا سیکولر لبرل. ارے بھائی سیکولر اور لبرل تو واجدی صاحب کو جگہ دے چکے ہیں. سیکولر اور لبرل تو واجدی صاحب کو فریڈم آف سپیچ دے رہے. یہ واجدی صاحب جائیں نا چائنا میں جا کے پروپوگیٹ کریں نا، انڈیا میں جا کے آئیں نا، یہی سب بات جو وہ باہر بولتے ہیں اتنا ہندو کے خلاف جو بولتے ہیں، آ کے انڈیا میں بولے، لگ پتہ چل جائے گا کہ فریڈم آف سپیچ کیا ہے. تو وہی سیکولر اور لبرل یا کسی بھی مسلم ممالک میں جا کے بولے نا، جہاں پر جو ہے مسلم یہ چیز ہے. ملیشیا میں جا کے بول لے، ملیشیا تو مسلم ملک ہے نا، ملیشیا میں جا کے بولے ہندو کے خلاف ہی جتنے بھی اسٹریم چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اینٹی ہندو اسٹریم، دوسرے کے ریلیجن کو گالی دینا، دوسرے کے ریلیجن کو، ارے بھائی سامنے والا اگر گالی دے رہا ہے، کتا اگر بھونک رہا ہے تو تم بھی بھونکو گے. کتا اگر بھونک رہا ہے تو تم بھی بھونکو گے کیا؟ تمہارے ریلیجن تمہارا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کیا؟ کیا ہمارے ریلیجن میں دوسرے کے دھرم کو گالی دینا الاؤڈ ہے؟ ٹھیک ہے، تمہارے تو بھگوان یہ کرتے ہیں، تمہارے تو یہ کرتے ہیں. ارے بھائی کون سا آپ فتنہ فساد تو آپ خود پھیلا رہے ہو، اور پھر جو دوسروں کو آپ بتا رہے ہو. بھائی ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ سب چیز جو ہے نا یہ اور پھیلے گا. ٹھیک ہے نا، یہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ اور پھیلے گا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی انسیکیورٹی دکھا رہی ہے بھائی. یہ جو ہے آپ کی انسیکیورٹی دکھا رہی ہے. جو گاندھی صاحب کی جو پاپولیرٹی جو بڑھ رہی ہے نا، وہ آپ کی انسیکیورٹی سے دکھا رہی ہے. آپ میں یہ دم تو نہیں ہے کہ ان کو جو انہوں نے کہا ہے ایک علمی رد آپ کرتے ہیں نا، کوئی دقت نہیں یار. آپ جانتے ہیں مفتی شہزاد کامران ایک ہے، انہوں نے گاندھی صاحب کا علمی رد کئی بار کیا. کچھ چیزوں سے میں اتفاق رکھتا ہوں اور کچھ چیزوں سے میں اختلاف رکھتا ہوں، لیکن میں ان کو پریس کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ہے علمی رد کیسے کیا جاتا ہے. کم سے کم آپ جا کے ان سے سیکھ لیجئے کہ انہوں نے ایک علمی نقد تو کیا. آپ تو پروپیگنڈا کرتے دوسروں کے خلاف. ٹھیک ہے، الٹی سیدھی باتیں آپ نے بولنی ہے دوسرے کو. گاندھی ازم یہ چیز ہے ان کا، یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سب کے اوپر اتمام حجت نہ ہو جائے تب تک تو وہ روم اور پرشیا جو ہے وہ سب کے اوپر تو اتمام حجت تو نہیں ہوئی تھی. بھائی آپ ہرکیولس والی حدیث اب پڑھو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ ہرکیولس کے راجا میں باقاعدہ ڈسکشن ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، اور جو بھی اٹیک ہوا روم و پرشیا پہ، ان لوگ کے اوپر اٹیک ہوا تھا جس کے اوپر اتمام حجت ہو گئی. جو لڑنے آیا بھائی ان کے اوپر اتمام حجت ہو گئی ہے. سمپل سی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خط لیا. اتمام حجت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سب کو پکڑ کے انڈیویجولی جو ہوں وہ دعوت دوں. اتمام حجت کا یہ مطلب ہے کہ ایک بار آپ کے یہاں میسج پہنچ گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اب آپ کے اوپر کارروائی ہوگی. آپ
کے پاس کورٹ کا نوٹس آ گیا، اب آپ نے نوٹس دیکھا یا نہیں دیکھا وہ آپ کی غلطی، آج آنا چاہیے نوٹس جو ہے وہ آنا چاہیے. اگر کورٹ سے نوٹس نہیں آتا ہے تب کارروائی ہوتی ہے، تب غلط بات ہے. لیکن ایک بار کورٹ سے نوٹس چلا گیا، آپ نے اس نوٹس کو پڑھا یا نہیں پڑھا، کارروائی آپ کی ہوگی. اسی طرح سے جب ایک بار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط سب کو لکھ گیا تو بس اب کارروائی ہوگی. اب جو لڑنے آئے گا وہ قتل ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات نہیں مانیں گے اس کے اوپر جزیہ بھی یہ ہوگا. جو اہل کتاب ہے ان کے اوپر جزیہ بھی یہ چیز ہوگا. تو اتمام حجت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیویجولی آپ نے سب کو جو ہے قرآن فاتحہ سے لے کے ناس تک پڑھانا ہے. اتمام حجت کا یہ مطلب ہے کہ رسول کی دعوت اگر کسی کو پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس کا انکار کر دے، اور رسول مطلب ڈائریکٹ رسول کا دعوت پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کا انکار کر دے تو وہ بندہ جو ہے کافر ہے. اور کافر بولنے کا حق جو ہے نا صرف اللہ اور رسول کو اور کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے کو ایک آیت بتا دو، ایک حدیث آپ بتا دو قرآن کی، یا ایک آیت بتا دو قرآن کی یا ایک حدیث بتا دو جس نے امت کو جو ہے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ نے دوسروں کی تکفیر کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ اتھارٹی. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تکفیر نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو ہے چوری کرنا یا زنا کرنا، ان کو ہم لوگ کیا چور نہیں بولیں گے؟ ان کو ہم زانی نہیں بولیں گے؟ نہیں بولیں گے. ٹوسٹ کہانی میں ٹوسٹ آ گیا. کیسا ٹوسٹ ہے؟ جب تک کوئی بھی بندہ جو ہے 4 گواہ پیش نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تب تک ایک کورٹ لاء میں آپ کسی کو زانی بولیے گا نہیں. اگر آپ کے پاس 3 گواہ بھی ہیں نا تو آپ کسی کو زانی بول رہے ہیں تو کوڑے آپ کو پڑیں گے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، چوری کا بھی یہی ہے کہ ہر چیز اگر آپ چوری کرتے ہو، اگر آپ پروفیشنل تھیف ہے تب تو آپ کے ہاتھ کٹے گی، لیکن چھوٹی موٹی چیز آپ نے ادھر سے ادھر یہ کر دیا تو اس کے اوپر بھی آپ چوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس چیز کا اختیار تو اللہ نے دے دیا، اس چیز کا اختیار تو اللہ نے دے دیا. ٹھیک ہے، کوئی بندہ چوری کرتے ہیں اس کے ہاتھ کٹتے ہیں. جو چور ہے چوری کرتے نہیں ہیں. دیکھو چوری ہم اور آپ بھی نا، چلو کسی کا ربڑ چرا لیا، کسی کا پینسل چرا لیا، تو کوئی بندہ لیگلی ہم لوگ کو چور نہیں بول سکتے. ایک چور ہوتا ہے جو اسکیمر ہوتا ہے، جو یا پھر جو کسی کے گھر میں جا کے کوئی لوٹتا ہے یا کسی کا وہ بٹوا مارتا ہے، وہ چور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو چوری کا اور زنا کا جو سزا ہے، سزا دینے کا اختیار جو ہے وہ تو اللہ نے دے دیا قرآن میں کہ کوئی بھی چوری کرے یا زنا کرے ان کا فلاں فلاں سزا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کفر کا کیا سزا ہے؟ دنیاوی سزا. کفر کا دنیاوی سزا کیا ہے؟ کفر کا دنیاوی سزا یہ ہے کہ جب رسول آپ کے پاس آ جائے اور آپ رسول کا انکار کریے گا تو آپ کو دنیا میں ہلاک کر دیا جائے گا. یہی ہے. اس کے علاوہ آج کے ڈیٹ میں آپ میرے کو بتاؤ نا، آج کے ڈیٹ میں کفر کا کیا سزا ہے؟ ارتداد کا نہیں پوچھ رہا ہوں، کفر کا پوچھ رہا ہوں. ارتداد ایک الگ یہ چیز ہے، اس میں بھی سزائے موت، اس کی بھی کوئی سزا نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. لیکن پھر بھی میں یہاں پر ابھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں. میرے کو بتاؤ کفر کی سزا کیا ہے؟ تو جب کفر کی سزا اللہ دے گا، شرک کی سزا جب اللہ دے گا، تو آپ کو کیا چل مچی ہوئی ہے کہ آپ جا کے لوگوں کو تکفیر کریں؟ ٹھیک ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے فقتلوا المشرکون، کہ مشرکوں کو جہاں پکڑو وہاں پر مارو. اب آپ بھی اس کا سیاق اور کانٹیکس دیکھ کے یہ کرو گے نا کہ کیا سب مشرک کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور بھائی یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، تم غامدی صاحب کی تکفیر کرنا چاہتے ہو نا، کر دو، کوئی دقت نہیں ہے. ایسے بھی آپ کے بات کو کوئی ویلیو دیتا نہیں ہے، اور آپ کے تکفیر جو ہے نا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے تعداد، اور کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اور اس کے بیسس پہ جو ہے نا اسی کا دھونس جو ہے نا آپ دوسروں کے اوپر یہ کرتے ہوتے ہیں. ایویڈنس کے نام پہ کچھ نہیں ہے، خالی خود بیٹھ کے آپ اپنا ایگو سیٹسفائی کرتے رہتے ہو. ٹھیک ہے، اور آپ اور ایکس مسلم جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر فیڈ ہوتے ہو بس، اور کچھ نہیں ہے.